سورۃ الواقعہ کی ابتدائی 14 آیات کا ترجمہ کیا گیا۔ سورۃ الواقعہ قرآن کریم کی مشہور سورتوں میں سے ایک سورہ ہے اور عوام کے درمیان اس کو خاص شہرت حاصل ہے۔ شہرت کی وجہ بعض وہ روایتیں ہیں جن میں یہ بات آئی ہے کہ اس سورہ کو ہر رات پڑھنے والا کبھی فقر و فاقہ سے دوچار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس سورہ کو سورۃ الغنا کا نام دیا گیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں یہ بات نقل کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں فاقے کا کوئی گزر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورۃ الواقعہ پڑھنا سکھلا رکھا ہے۔ تو اس طرح کی کئی روایتیں ہیں، لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بچیوں کو جو سکھلانے والی روایتیں ہیں ان کو موضوع قرار دیا ہے، یعنی گڑی ہوئی۔ تو جو استدلال ہے اور جس بنیاد پر اس سورہ کی تلاوت کی بات ہے وہ صحیح اور ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی۔ الواقعہ یہ قرآن کریم کے اندر قیامت کے لیے استعمال کی جانے والے جو نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام ہے، اور واقعہ کا مطلب ہے واقع ہونے والی۔ چونکہ قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ بہرحال پیش آ کر رہنے والی ہے، اس لیے قیامت کو الواقعہ کا نام دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی، کہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، جیسا کہ تم سمجھتے ہو، جھوٹ نہیں ہے، یقینی بات ہے یہ، اور یہ قیامت کے وقوع کی بات پیش تو آنی ہی ہے، تم اس کو مانو یا نہ مانو۔ تو اب یہ جو جملہ ہے اور مزید جو جملے ہیں بعض، یہ اس جملہ معترضہ کے طور پر ہے، ورنہ واقع ہو جائے گی اور پھر کیا ہوگا؟ تو کنتم ازواجا ثلاثہ، تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ تو مزید صفت کے طور پر اور وضاحت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیچ کی باتیں کہی ہے، کہا کہ خافضۃ الرافعہ، یہ پست کرنے والی ہوگی اور اٹھانے والی ہوگی۔ تو پست کرنے والی ہوگی، ذلیل کر دے گی بہت سارے لوگوں کو، اور بہت سارے لوگوں کو بہت بلندی تک پہنچا دے گی۔ اب یہ جو پست ہونے والے اور بلند ہونے والے لوگ ہوں گے، تو پست ہونے والے لوگوں میں بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو دنیاوی اعتبار سے بہت اونچے تھے اور اپنی اونچائی کی بنیاد پر گھمنڈ اور غرور میں مبتلا تھے۔ تو آج ان کا سارا غرور چکنا چور ہو گیا ہے، مٹی میں مل گیا ہے، اور بہت اونچا سمجھنے والے اپنے آپ کو یہ لوگ آج بہت نیچے ہو گئے ہیں، اور جو لوگ اونچے کیے جائیں گے، بلند کیے جائیں گے، تو ان میں بہت سارے لوگ وہ ہوں گے کہ جو دنیاوی زندگی میں دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ پست ہے، سماج کے غریب اور نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن ایمان کی دولت سے سرفراز اور عمل کی دولت سے بہرور تھے، تو آج ایمان و عمل کی بنیاد پر بہت اونچے ہو گئے ہیں۔ تو کتنے اونچے نیچے کر دیے جائیں گے اور کتنے نیچے اونچے کر دیے جائیں گے ایمان اور عمل کی بدولت سے۔ تو یہ اونچی کرنے والی ہے اور نیچی کرنے والی ہے۔ کہ اذا رجت الارض رجا،
جب زمین بالکل ہلا کر رکھ دی جائے گی تو زلزلہ بپا ہوگا اور زمین ہل کر اپنی شکل تبدیل کر لے گی. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین بالکل ہلا کر اور زلزلے میں کر دی جائے گی. کہا وبست الجبال بسا، اور زمین کو سہارا دینے والے یہ جو پہاڑ ہیں نا، جنہوں نے زمین کو مضبوطی دے رکھا ہے اور زمین ہل نہیں رہی ہے، ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ یہ بالکل ریزے ریزے کر دیے جائیں گے، ریزے ریزے. اور کہا کہ یہ ریزے ہونے کی وجہ سے ہواؤں میں اڑیں گے اور کثرت سے اس قدر اڑیں گے کہ گویا کہ وہ دیکھنے والوں کو دھنکی ہوئی روئی کی طرح محسوس ہوں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے سلسلے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کا رب پہاڑوں کو بالکل ریزہ ریزہ کر دے گا. اور اونچ نیچ کی جو بات ہے نا پہاڑوں کی بنیاد پر، تو اونچ نیچ کی کوئی چیز باقی رہ نہیں جائے گی، بالکل چھٹیل میدان میں زمین تبدیل ہو کر رہ جائے گی. کہ فکارت ہباء منبتا، تو یہ جو پہاڑ ہے نا یہ گرد و غبار کی شکل میں اڑیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ تو اصل یہ سب کچھ جس مقصد کے لیے ہوگا وہ مقصد سامنے آ جائے گا. کیا ہے وہ؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے. تو 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، اور 3 گروہوں میں 2 جماعتیں یہ اہل ایمان سے تعلق رکھنے والی ہیں، اور 1 جماعت اہل کفر اور اہل شرک سے تعلق رکھنے والی ہے. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل کفر کی علیحدہ علیحدہ جماعتیں بنائی نہیں گئی، ان کی ایک ہی جماعت قرار دی گئی ہے. اور اہل ایمان کے لیے جماعت بندی کی گئی. تو عمل کی بنیاد پر یہ فرق ہونے والا ہے، فرق ہونے والا. لیکن کیا یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ان کی یہاں بھی درجات بندی ہوگی؟ تو ہوگی یا نہیں؟ تو اہل کفر اور اہل شرک کے لیے بھی درجات بندی ہوگی جہنم میں. ہم جانتے ہیں قرآن کریم نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو نچلے طبقے میں اگر یہ ہے تو اوپر کے طبقے میں بھی کچھ لوگ ہوں گے نا. اور اوپر کے طبقے میں بلکہ یوں کہیے کہ سب سے اونچا اہل کفر میں کون ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چچا ابو طالب، کہ جن کو عذاب کتنی دی جائے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف جوتی، آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی. اور اس حل کے عذاب سے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جوتے تو پیروں میں ہوں گے لیکن کھولے گا دماغ. تو یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. ان احول النار عذابا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا وہ ابو طالب ہوں گے. تو یہ اوپر والے ہیں اور یہ نیچے والے ہیں. جب الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں درجات کے حوالے سے تو جنتیوں کے کہتے کہ یہ ان کے لیے درجات ہیں، اور جہنمیوں کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو ان کے لیے لفظ استعمال کیا درکات کا. تو جنتیوں کے درجات ہیں اور جہنمیوں کے درکات ہیں. درکات ان المنافقین فی الدرک، درک کا لفظ استعمال کیا. تو درکات یہاں اور یہاں درجات ہے. لیکن یہ موٹی موٹی تقسیم ہے، موٹی تقسیم ہے نا. اب ان 2 تقسیموں میں بھی اہل ایمان کی یہاں درجہ بندی ہوگی ایمان کی بنیاد پر. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، یا ان کا کیا کہنا ہے دائیں ہاتھ والوں کا. تو یہ ان کے لیے بشارت کا سامان ہے اور خوشی کا پیغام ہے. تو یہ اصحاب المیمنہ کون ہے؟ تو یہ عام اہل ایمان ہیں جو عمل کے میدان میں اتنے آگے نہیں جتنے پہلے گروہ کے لوگ ہوں گے، جن کو مقربین اور سابقون کہا گیا ہے. کہا کہ وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے کتنے برے ہیں یا کیا حال ہے ان کا، برا حال بائیں ہاتھ والوں کا. تو یہ اہل کفر ہیں کہ جن کو ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور پھر کیا والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے تو سبقت ہی کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے تو
آگے ہی بڑھنے والے ہیں کہ اولئک المقربون، یہی خاص قربت کا مقام رکھنے والے لوگ ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو رب کے یہاں خصوصی مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا، اور جن کو جنت کے اعلیٰ درجات میں رکھا جائے گا، ان درجات میں کہ جو عرش الہی سے قریب ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت مانگنا ہے تو فردوس کا سوال کرو اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں؟ تو کہا کہ وہ اوسط الجنہ ہے، اوسط یعنی افضل اور اعلیٰ جنت ہے وہ، اور کہا کہ اسی کے اوپر کیا ہے؟ رحمان کا عرش ہے۔ تو یہ مقربین جو ہے نا، یہ عرش کے جوار میں ہوں گے، عرش کی قربت میں ہوں گے، کا فی جنات النعیم، نعمتوں والے جنت میں۔ تو نعمتوں والے جنت میں بھی خاص مقام کے حامل یہ لوگ ہوں گے کہ ثلۃ من الاولین، پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی، اور بعد والوں میں سے، آخر والوں میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے۔ تو اب یہاں مفسرین کے یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ پہلے والے کون ہیں اور بعد والے کون ہیں؟ تو ایک بات یہ کہی گئی کہ پہلے والوں سے مراد پچھلی امتوں کے لوگ ہیں، اور اور آخر والوں سے مراد اس امت کے لوگ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پچھلی امت کے لوگ زیادہ ہو گئے اور اس امت کے لوگ کم ہو گئے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کے نصف ہوگے، یعنی تمہاری تعداد جنتیوں میں آدھی ہوگی، آدھی تو آدھی تو یہی ہوں گے جنتیوں میں، پھر یہ بڑھ کیوں جا رہے ہیں؟ تو علماء نے جواب دیا ہے اور کہا کہ زمانی اعتبار سے چونکہ لمبی مدت پچھلی تمام امتوں کی ہے، اور اس مدت کے مقابلے میں امت محمدیہ کو جو مدت ملی ہے وہ تھوڑی ہے، تو اس لیے ان کی تعداد بڑھ جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو تعداد بڑھ رہی ہے وہ کن کے حوالے سے ہے؟ تو وہ سابقین کے حوالے سے، یعنی سابقین کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے۔ عام اہل ایمان یا اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ کی جہاں تک بات ہے تو ان کی تعداد وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یعنی وہ آدھے ہوں گے، پورے اہل جنہ میں ان کی تعداد نصف ہوگی۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات تھوڑی محل نظر ہے اور سمجھانے کی ایک کوشش ہے، لیکن زیادہ راجح بات جس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کے لوگوں سے مراد بھی اسی امت کے لوگ ہیں، اور آخر کے لوگوں سے مراد بھی اسی امت کے لوگ ہیں۔ تو پہلے سے مراد اس امت کے لوگ ہیں، مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے، تو ان میں مقربین کی تعداد بعد والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور بعد کے لوگوں میں مقربین کی تعداد تھوڑی ہے۔ تو تھوڑی ہے، اب سیدھی بات یہ ہے کہ مقرب ہونے کے لیے تو صحابیت ہی ایک بڑی چیز ہے، اور دوسری قربانیاں اور دوسری محنتیں ان کی تو ہے ہی، کہ جن قربانیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اعمال میں کچھ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن مقام صحابیت اور شرف صحابیت جو ہے نا، اس میں مقابلہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جو کسی کو حاصل ہے ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ تعداد تو بڑھی جائے گی۔ تو اس بنیاد پر یہی بات زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے کہ پہلوں سے مراد بھی اسی امت کے افراد ہیں، اور پچھلوں سے مراد بھی اسی امت کے افراد ہیں۔ تو اب یہ جو مقرب ہیں، جن کو خاص باریابی حاصل ہے، رب کی بارگاہ میں خاص قربت کا مقام حاصل کرنے والے، ان کو کیا ملے گا؟ تو اللہ نے تفصیل سے یہاں بیان فرمایا، اور پھر اصحاب الیمین کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا کہ ان باتوں کو سمجھ کر ان سے کام لینے کی توفیق مراد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔